بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، آج ہم ان مسائل پر گفتگو کریں گے جن سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا؟ پہلے نمبر پر وہ چیزیں ہیں بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا۔ یہ بھول کر کیا تو بھول کر کھایا پیا جمع کیا تو ان صورتوں میں روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ روزہ فرض ہو یا نفل ہو، دونوں صورتوں میں روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خواہ غبار آٹے کا ہو یا چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ کا غبار ہو یا ہوا سے خاک اڑی یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے۔ اب جو بھی غبار ہو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ کو یاد ہے، اگر یہ غبار خود کھینچ رہا ہے تو اس صورت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر بتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر لبان یا اگر بتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو اب روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ پہلے تو اس کی خوشبو گئی ہے، اب یہ دھواں خود کھینچ رہا ہے۔ جب یہ خود کھینچے گا تو اس صورت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے پچنے، یعنی حجامہ لگوائے یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ جو ہے وہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ غسل کیا اور پانی کی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، جب بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بہت پیارا ہے۔ ہم ایک مسجد میں تھے تو ادھر سے ایک بزرگ نے سوال کیا، بڑی عمر کا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے ہی سوال یہ بنایا اور لوگوں کو اس سوال سے گمراہ کر رہا تھا، غلط مسئلہ لوگوں کو بتا رہا تھا۔ اب اس نے ہم سے سوال کر لیا۔ اس نے کہا کہ جب رمضان میں روزے کی حالت میں بندہ نہاتا ہے، اس کو سردی لگتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بابا جی اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ بابا تھا، کہاں بات ماننے والا تھا، کہاں سوال کو سمجھنے والا تھا، جواب کو کہاں اس پر عمل کرنے والا تھا، کون سی اس نے تو اپنی طرف سے سوال گڑا ہوا تھا۔ اب وہ لوگوں کو کیا منہ دکھاتا کہ جناب میں نے یہ مسئلہ غلط تم لوگوں کو بتایا ہے، حالانکہ یہ بتاتا چلو وہ جو اس پر عمل کر رہے تھے اس گناہ سے تو بچ جاتا، لیکن اس نے نہیں مانا۔ تو یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے روزے کی حالت میں غسل کیا ہے اور آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے تو اس حالت میں روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی اور تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا تو روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ ساتویں نمبر پر یہ ہے کہ دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا تو اس صورت میں بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ آٹھویں نمبر پر ہے کان میں پانی چلا گیا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ خود پانی ڈالا تب بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ نویں نمبر پر یہ ہے کہ دانت یا منہ میں خفیف یعنی معمولی چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ مثال لے لیں کہ
آپ نے سحری کی اور کھانے کا کچھ ذرہ جو ہے نا وہ چھوٹا سا وہ رہ گیا تھا، اب آپ نے وضو کیا پھر بھی نہیں وہ نکلا، تو اس کے بعد اگر آپ نکالیں گے تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ 11ویں نمبر پر ہے مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، اور اگر اس نے جان بوجھ کر وہ مکھی حلق میں بھیجی تو اس صورت میں روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ 12ویں نمبر پر ہے بھولے سے کھانا کھا رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یا پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہ گیا۔ اگر وہ پانی یا لقمہ اس کے منہ میں ہے، اس کو یاد آ گیا کہ مجھے روزہ ہے، اب اس نے پھینکا نہیں، یہ آگے حلق میں لے گیا، پیٹ میں چلا گیا، تو اس صورت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ 13ویں نمبر پر ہے صبح صادق سے پہلے کھا یا پی رہے تھے، اور صبح ہوتے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں جو لقمہ تھا وہ اس نے پھینک دیا تو اس صورت میں روزہ نہیں جائے گا۔ اگر اس نے نگل لیا تو اس صورت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی دیہاتوں کا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہی ایک ایسا بزرگ ہے جو لوگوں کے گھر میں جاتا ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اس نے غلط لوگوں میں یہ مسئلہ پھیلایا ہوا ہے۔ اس نے لوگوں میں یہ مسئلہ پھیلایا کہ جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ کھا پی سکتے ہیں، تو آپ کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ اس نے مسئلہ جو ہے وہ غلط پھیلایا ہوا ہے، تو یہ مسئلہ غلط ہے۔ اگر کوئی اذان ہوتے یا سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، ختم ہونے کے بعد اس نے ایک لقمہ یا چنے کی مقدار کوئی چیز کھائی پی تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اب اس کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، یہ سحری کی، یہ بتا رہی ہیں کہ سحری کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح غیبت کی تو اس غیبت سے بھی جو روزہ ہے وہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ 15ویں نمبر پر ہے جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن بے غسلہ رہا تو اس کا روزہ ہے یہ بغیر یعنی غسل کی حالت میں سارا دن رہنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہے، مگر اتنی دیر تک جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ اور حرام ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا جس گھر میں جنبی ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ 16ویں نمبر پر یہ ہے کہ تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل گئے تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر اس نے باہر نکال کر تھوک یا بلغم باہر نکال کر پھر منہ میں داخل کی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر وہ منہ کے اندر ہی ہے تو پھر اس نے نگل لی تو اس صورت میں روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔